وملجانا ومأوانا محمد نبي المكين حنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آج کی اس محفل ہمارے اجتماع جمعہ کا استغاثہ جو اس وقت پورے پاکستان میں آزمائش کی گھڑی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی تو ہم ہیں، اور دو وجوہات ہیں، ایک ظاہری وجوہات ہیں اور ایک دینی اور روحانی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفا والے نہ رہے. اور ظاہری وجہ، اللہ اپنی مشیت کے خلاف نہیں چلتا، جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اوپر نظر آئے گا، اچھی منصوبہ بندی کرے گا کامیابی پائے گا. میں مختصراً تو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں تہو بالا دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیا تھے، کیا ہو رہے ہیں اور ہو گئے. یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت کی جا ہیں. تو اس میلاد النبی کی مہینے کے صدقے ہم واسطہ اور استغاثہ حضور کی بارگاہ کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے کرم پر جیسے بھی ہیں تو تیرے ہی نا، معافی اور رحمت کی خیر دے. ہمارا مضمون چل رہا تھا سیرت، میلاد اور سیرت مصطفیٰ کے تقاضے، اور میں نے آپ کے سامنے الذین یتبعون الرسول النبی الامی تک کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں. اور یہ تاجدار کائنات امی ہونا یہ کسی بھی صورت میں محبوب کی بارگاہ میں نقص کے لیے نہیں ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ کئی لوگ اس کا تبصرہ یوں بھی کرتے ہیں
کہ جی آپ تو قرآن بدل رہے ہیں، کہ رب کو نہیں پتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، تو آپ کو زیادہ پتا ہے. یعنی آپ ترجمہ وہ نہیں کر رہے جو رب نے بتانا چاہا ہے. یعنی امی کا ترجمہ، یہ مجھ سے سوال ہوا ہے اور ہمارا تبصرہ آیا باقاعدہ نیچے کئی ساتھیوں نے. یہ جاتا ہے نا ہمارا میڈیا کے اوپر سارا، فیس بک پر لائیو جاتا ہے تو اس کے اوپر تبصرہ، تو ان کا میں جواب ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے دیتا ہوں. یاد رکھیے ہم عجمی ہیں، عربی نہیں. اور عربی جاننے کے باوجود بھی قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کے محتاج ہیں. اور رب نے اپنے محبوب کے لیے قرآن کو پڑھ کے دیکھے، کسی مقام پر بھی محبوب کے ادب کے اہتمام کو نیچے نہیں آنے دیا. یعنی میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دوبارہ. آپ دیکھیں یہودی آ کر حضور کی بارگاہ میں لفظ بدلتے تھے، اور راعینا کے لفظ کو اپنے معنی مفاہیم کے تحت صرف اس کی مدوں کو ذرا کھینچ دیتے تھے تو معنی بدل رہا تھا. لفظ ٹھیک تھا، رب نے لفظ ہی بدل دیا. ذرا غور کریں کہ اللہ خود اپنے محبوب کی بارگاہ میں بتا رہا ہے، لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، قولوا انظرنا، بلکہ کہو ہم پر نظر کرم فرمائیں. یہ جو نظر کرم کا لفظ انظرنا ہے یہ کس نے دیا؟ اچھا، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بولو، کیا اس سے اللہ کا منشا یہ ہوگا اس آیتوں میں آگے کہ میں اپنے محبوب کو ان پڑھ بتاؤں؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ رب چاہے گا کہ میرے محبوب کو ان پڑھ سمجھے؟ اس سے آگے آئیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی بارگاہ کے بھی آداب ہیں ترجموں کے. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم. آپ امام قرطبی کو اٹھائیں، امام طبری کو اٹھائیں، عربی ہیں. اور اس سے پہلے میں نے جملہ کہا تھا ہم عربی والے بھی، صحابہ بھی حضور کے محتاج تھے عربی سیکھنے کے لیے. قرآن میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. صحابہ صلات کا معنی سمجھتے تھے مگر انہیں پتا تھا 57 سے زائد معنی ہے صلات کے. حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلات کا کیا مطلب ہے؟ کیف نصلی، ہم صلات کیسے پڑھیں، کیسے صلات ادا کریں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے کرتے جاؤ، تمہاری بھی ہو جائے گی. اور ایک نقطہ سمجھ لگ گیا اس میں، حضور نے یہ نہیں کہا جیسے میں سکھاؤں ویسے کرو. میرا جملہ غور سے سنیں، صلو کما رأیتمونی، اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. اوروں کو دیکھنے سے نماز خراب ہوتی ہے، محبوب کو تکنے سے نماز مکمل ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. ہم اقبال والے ہیں اس لیے کہتے ہیں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب. کاش وہ نماز ملے جب وہ سراپا یار نظر آئے. اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سیاہی سفیدی سے، سفیدی سیاہی سے افضل نہ ہو جائے. خیط الاسود والابیض کے لفظ آتے، دھاگا سفید دھاگا
کالے دھاگے سے ذرا ابھرا نہ جائے. ایک صحابی نے کیا کیا, کالا دھاگا بھی رکھ لیا, سفید دھاگا بھی رکھ لیا, کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے, پھر دیکھتے, کھاتے رہے پھر دیکھتے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ میں نے دونوں دھاگے رکھ لیے تھے اور میں کھاتا رہا جب تک سفید دھاگا واضح نہیں ہو گیا, میں کھاتا رہا. آج مجھے لگتا ہے یہیں سے نکالا ہے ہمارے پاکستان میں نا, بر صغیر پاک و ہند میں, جب تک کیڑی نظر نہ آئے کھاتے رہو. مجھے لگتا ہے ایسے ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے. دوبارہ اونچی آواز سے بولیں, یہ میری بات رہ جائے پہلا کٹ کر لیں اور آگے والا کہ دیکھو کیسے کیسے. میں نے پوری بات سمجھائی کہ ایسا نہیں ہے. اب عرض کر رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرمائی, فرمایا ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ سفیدی اور سیاہی کا مقصد شفق کی پہلی سرخی ہے, کہ پہلی جب صبح کی پہلی لکیر, صبح کی پہلی کرن جب آسمان پہ پڑتی ہے تو لہٰذا سفیدی واضح ہو گئی, لہٰذا فجر کا وقت شروع ہو گیا اور کھانا پینا. یہ میں آپ کو ساری بارگاہ مصطفیٰ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عربی ہو کر بھی سمجھنے کی ضرورت تھی انہیں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں. اور میں سینکڑوں مقامات بتا سکتا ہوں, مگر میں آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں. اب آئیں آقا کی بارگاہ میں. میرا مضمون میں نے چاہا تھا کہ چلے اس کو میں ایک اور نئے زاویے پر آ گیا, چلتا ہوں. اللہ یستہزئ بہم, یہ آیت کا ترجمہ کئی لوگوں نے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وہ اللہ سے کر رہے تھے نا, یعنی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے کہ اب بھی ایمان لے آئے. اللہ یستہزئ بہم, قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قرآن 15 نمبر آیت ہے. اب یہ ترجمہ کہ اللہ, اور آپ کو پتا ہے دوسری جگہ قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے. میں یہاں نکتہ اچانک یاد آ گیا مجھے. اب سورہ الحجرات شریف نکالیں اور سورہ الحجرات میں آیت نمبر 11 اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. فرمایا اے ایمان والو, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے افضل ہو, بہتر ہو. اب یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے مذاق نہیں اڑانا, اور وہاں کیا یہ شان الہیہ ہے کہ اللہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اور مذاق کہتے کسی کی وہ بات اس کی طرف منسوب کرنا, تضحیک کرنا, ٹھٹھا کرنا, اس کے اوپر پھپتی کسنا, کیا اللہ کی یہ شان بنتی ہے؟ تو ترجمہ کیا ہے؟ کہ ترجمہ یہ ہے جو عرفا, جو محدثین نے کیا, اور اس مقام کے اوپر وہ کہتے ہیں اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے. میری بات آ رہی سمجھ جو مرض کر رہا ہوں؟ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے. اب قرآن میں ایک اور جگہ مکر اللہ, کافروں نے مکر کیا, سورہ انفال میں بھی آیا. اور اللہ نے, اب مکر میں تو 2 نمبری بھی ہے, فراڈ بھی ہے. اب اس مکر کے معنی کو کیا اللہ کی طرح موڑ دیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک ایسا کیا؟ نہیں. کفر کی بات آئے گی تو مکر کافروں کا مکر ہی ہوگا, مگر جب رب کی بات آئے گی تو اس کا ترجمہ خفیہ تدبیر ہوگا تاکہ شان الوہیت میں فرق رہے. میرے ساتھیوں, یہ بڑی میں اہم پوائنٹس دے رہا ہوں آپ کو. اس سے اب آگے آئیں سورہ بقرہ میں, سورہ فاتحہ شریف پڑھیں. اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوبی, ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا.
ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. اب یہاں لفظ آیا ضال، ضالین جمع ہے اس کی، گمراہ. آگی بات سمجھ. اب یہی لفظ رب نے اپنے محبوب کے لیے ایک اور جگہ استعمال کیا. سورہ والضحیٰ. قاری صاحب ہمیشہ، اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اکثر سورہ والضحیٰ پڑھی جاتی ہے، یوں کہہ لیتا ہوں. تو جب بھی جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو سورہ والضحیٰ میں آیت آتی ہے باقاعدہ، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا ترجمہ اگر وہی کیا جائے جو ضالین کا ہے تو میرا سوال ہے، کیا رب کا نبی بھی نعوذ باللہ کبھی گمراہ ہوتا ہے؟ اگر تو یہ بات ہے تو پھر وہ کون میرے آقا ہیں جن کی آمد کا ذکر حضرت ابراہیم بھی کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ہدایت یافتہ کے اس وقت کے سرخیل اور چراغ ہے، اور بلکہ کہوں گا سورج ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ حضور کی آمد سے پہلے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر اس کا ہی کیا جاتا ہے جو ہو، بالغیب ہی صحیح لیکن ہو. اب وقت نہیں، یہ علیحدہ مضمون ہو جائے گا، دوبارہ پلٹ. تو عرض کر رہا ہوں، جو میری بات سمجھے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں. تو اللہ کے حبیب اور سارے انبیاء ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ہدایت یافتہ کے جو سرخیل اور سورج ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ہدایت یافتہ کے اوپر ہدایت یافتہ ہے تو ان کا ذکر حضرت عیسیٰ ہدایت یافتہ کر رہے ہیں نا. اب یہاں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک خاک خاک. کیا یہ بنتا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو بھولا بسرا پایا؟ ارے تو بھول جائے جو ایسا ترجمہ رکھے اور سمجھتا ہو. ہم نے آپ کو گمراہ پایا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک. ارے یہی تو وہ عقیدت ہے جو ہماری آقا سے ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو بتایا گیا کہ یہ ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. نہ انہوں نے تفسیر کبیر کبھی پڑھی، نہ انہوں نے تفسیر قرطبی پڑھی، نہ انہوں نے بحر المحیط پڑھی، نہ انہوں نے روح البیان پڑھی، نہ انہوں نے شفا شریف پڑھی، نہ شرح خفاجی پڑھی. انہوں نے نہ امام قرطبی کو پڑھا، نہ امام طبری کو پڑھا، نہ مفسرین کا پتہ، نہ تنویر المقباس عبداللہ ابن عباس کا پتہ. انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ہم کس بیس پہ یہ ترجمے سن رہے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ اگر یہی کیا جائے تو میں اب آپ کو قرآن میں تضاد بتاتا ہوں. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ کیا جائے تو قرآن میں تضاد آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اونچی آواز سے. حالانکہ قرآن میں کوئی تضاد، پھر کہیں قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب سورہ نجم کھولیں، میں قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ نجم کو جب آپ کھولتے ہیں تو سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ چشم زدن میں اوپر سے نیچے آ گیا. یہ رفتار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. جانے میں معراج ہے، آنے میں میلاد ہے. تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غویٰ. اب میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو،
جی پی ایس سسٹم لگا لیں تو آپ کو ٹریک بتاتا جائے گا کہ یہاں سے یہاں جائیں گے تو وزیر آباد، پھر گجرات، پھر ایسے کھاریاں، لالا موسا، وہ آپ کو ٹریک بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اب میرا سوال ہے، معراج کی شب جب مصطفیٰ گئے تو وہاں کون سے ٹریک ہیں، وہاں کون سی موٹر وے ہیں، وہاں کون سے راستے ہیں جہاں سے مصطفیٰ گزرے کہ یہاں جنت ہے، یہاں دوزخ ہے، یہاں رب کا پہلا عرش ہے، یہاں دوسرا ہے، اور آگے گئے تو یہاں پر رب کا عرش ہے، یہاں کرسی ہے، یہاں لوح ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ارے جہاں آ کر کسی کو پتا نہ چلے کہ راستہ کیا ہے، ارے وہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے مصطفیٰ وہ راستہ جو مجھ تک تھا وہاں پر کہیں پر ادھر ادھر نہیں ہوئے، سیدھا مجھ تک پہنچے۔ ما ضل، وہ راستے سے ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ اب یہاں بھٹکنے کا ترجمہ دنیا میں کر لیا جائے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا کے ساتھ جوڑا جائے، بتائیں قرآن میں تضاد بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن میں تضاد، تو پھر ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ پہلا ترجمہ سنیں، ضال عربی میں اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں کہ بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور صحرا کے سفر میں پتہ نہیں لگتا کہ سمت کیا ہے، پانی کہاں آئے گا، نخلستان کہاں آئے گا، زندگی کہاں ملے گی۔ چلتے چلتے یہ ضال کا جب درخت نظر آتا ہے، وہ جو صحرائے دنیا کے مسافر ہوتے ہیں ان کے سینوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے کہ آگے سبزہ آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، زندگی آ رہی ہے، کھانے کا سامان ملے گا، باغ آ رہا ہے۔ ارے رب نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، سونیا جس طرح ان صحران نوردوں کے لیے ضال کا درخت زندگی کی علامت ہے، اس صحرائے انسانی میں مصطفیٰ تو وہ درخت ہے جو تیری قربت میں آ گیا، وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ بے ہدایت ہو گیا۔ یہ سارا مقصد اس لیے ہماری نوجوان نسل جسے خبر نہیں ہو رہی کہ آقا کی شان کیا ہے، جو سمجھے کہ آقا کی شان کو بس ہلکا، ارے تم سمجھ نہیں سکے بیٹا، اس میں قصور ہمارا ہے، مگر آ جاؤ، دیر نہیں ہوئی، ہم بتاتے ہیں کہ حضور کا ادب کیا ہے۔ خدا کی قسم، جن کو ملا ادب سے ملا، جن کو ملا ادب سے ملا۔ ارے اس دروازے سے ادب والے تھے جو غوث پاک بن گئے، ادب والے تھے داتا علی اجویری بن گئے۔ ارے بس اس مانگت بن کر اس دروازے کو مت چھوڑنا۔ ارے حضور کی جانب کوئی ہلکا جملہ کہہ دے اور ہمارا ایمان کچھ نہ کرے، خیال کریں، بچے ایسے 2 نمبر وکیلوں سے، اسلام کے 2 نمبر وکیلوں سے بچیں جو مٹھائی کے نام پر تمہیں سلو پوائزن دے رہے ہیں اور تمہارے سینوں سے عشق و ادب مصطفیٰ کو نکال رہے ہیں۔ وہ کوئی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، خیال کریں۔ ہم تو 2 نمبر ڈاکٹر سے دوائی لیتے جھجکتے ہیں، تو ایمان بھی پھر 1 نمبر سے لینا، 2 نمبر سے کیوں لیتے ہیں؟ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کے اگلا ترجمہ سنو، فرمایا اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ یا پھر ترجمہ ہے اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی والا پایا تو اس نے فَہَدَىٰ بِكَ، آپ کی وجہ سے انہیں ہدایت دے دی۔ یہ سارے ترجمے ہیں جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کے ہیں۔ اب کسی کو خبر ہی نہیں کہ رب اپنے محبوب کو گمراہ کہہ کر یہ کہے گا کہ یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف کہے اور لوگوں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور اب یہ جہاں رخ کر دے میں اپنا کعبہ وہاں پھیر دیتا ہوں۔
ایک طرف یہ کہے اور دوسری جانب نعوذ باللہ یہ کہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا. یہ سمجھے اس بات کو. اب آتا ہوں اس بات کو سمجھا کر کہ تاجدار کائنات کہ علم اور امی کا معنی اب آگے سمجھ کے امی کا معنی میں نے کیوں سارا کیا. یہ جب تک اس امت کو سمجھ نہیں لگے گی تاجدار کائنات کی بات کو ہلکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کپڑا. میں یزید کے کفر پہ کیوں زور دیتا رہا ہوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات جس سبزی کو پسند کریں، کدو شریف، اس سبزی کو بھی کوئی برا کہے یا میلی بات کرے، میں جملہ بڑے دھیان سے بول رہا ہوں، پوچھو فقہا کیا کہتے ہیں. کیا کہہ دیا قرآن و حدیث نے؟ ارے یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں رب کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم. ارے باقی باتیں چھوڑو، آواز بھی اونچی نہ ہو، چپ کر جو، آواز نہیں کٹنی. جہاں آواز کی بلندی اور برابری پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ اس ذات کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے. اس حقیقت کو سمجھے، میرا دل بڑا چھلنی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں. اور جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو ایک جملہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہلکی بات کرنا، یہ ہلکوں کا کام ہے، خیر والوں کا نہیں. اس سے زیادہ جملہ کہہ نہیں سکتا، میری زبان بند ہے بس. یہ ہلکوں کا کام ہے. اب تاجدار کائنات کے اس امی کے حصے کی عقیدت یوں سمجھو، اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. سونیا جو تو نہیں جانتا تھا نا سارا ہی پڑھا دیا، میں نے پڑھا دیا تجھے. اس کی حدیث بخاری مسلم کی لائیں، مجھے اچانک یاد آ گئی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، منافق حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور کہتے اچھے نبی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے. تاجدار کائنات ایک دن جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو مجھ سے، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. حضور نے اپنا نسب بیان کیا. میلاد بھی اسی کو ہی نہیں کہتے جس میں حضور کے حسب نسب کی باتیں ہوتی ہیں. نسب بیان کیا، میں عبد المطلب کا بیٹا، میں عبداللہ کا بیٹا، وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، وہ ہاشم کے بیٹے، وہ عبد مناف کے بیٹے، وہ عدنان کے بیٹے، یہ سارا نسب بیان کیا. یہی، اور اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ مجھے قرآن و حدیث میں بتا دیں. تاجدار کائنات کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے نسب بتاتے پھریں کہ تمہارا اصل باپ کون ہے. لوگ اس کے نسب پہ تان کرتے تھے. حضور نے فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس طرح تمہیں منسوب کیا جاتا. ارے محبوب وہ ہیں جو تمہارے نسب تک جانتے ہیں. اسی لیے پیر نصیرت نصیر شاہ صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تم جاننے نہ جانے کی بات کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال والوں سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور ہم جیسوں کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں حضور کی طبیعت پر گناہ گزرتا ہے اور حضور ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ حوالہ موجود ہے میرے پاس، میں نے اس وقت فی الوقت یہاں موجود نہیں، لیکن یہ حدیث سنا رہا ہوں. اگر ہم جیسوں کو وہ قبول کرتے ہیں، ارے کوئی دنیا میں کسی کا محبوب ہو جائے
ہیں تو وہ کالا ہی کیوں نہ ہو, وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو, کہندا نہیں مینوں چنگا لگدا ہے. اور دنیا کا کوئی کسی کا محبوب ہو, کوئی اس میں کجی پسند نہیں کرتا, اور جو اس کا ہو, ارے بے عیب کا محبوب بھی بے عیب ہوگا, اور اگر کوئی اس میں عیب نکالتا ہے تو وہ کس میں عیب نکال رہا ہے؟ غور کریں, اس نے تو محمد بنایا, اور محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ صلی اللہ. میرے ہم سب کا سب کچھ قربان. میرے شیخ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کسی عاشق نے اللہ سے کہا, عارفوں کی باتیں, کہنے لگا میرے اللہ میں تجھے چومنا چاہتا ہوں. کہا خبردار میں چومنے سے پاک ہوں, مینوں نہیں تو چوم سکتا. سونیا پھر تیرے حصے تک کنوں چوما؟ ایسا یاد آ گئی بات, اب سناتا ہوں. کہا کنوں چوما؟ کہا میں نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے. 2 دفعہ لب چومتے ہیں, 2 دفعہ میم ہے محمد, 2 دفعہ اس میں میم آتا ہے. پہلا بوسہ میرے حصے کا سمجھ لو, دوسرا بوسہ مصطفیٰ کے حصے کا سمجھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کا ترجمہ یہی ہے, ہر وقت جس کی تعریف کی جائے تو تعریف ناقص کی جاتی ہے یا کامل کی؟ اور اگلی بات, ساری کائنات سب سے زیادہ کس کی تعریف کرتی ہے؟ اللہ کی. تو پھر تو نام محمد اللہ کا ہونا چاہیے تھا. سمجھ, اب پریشان ہو گئے. پریشان نہ ہو, میں ہوں نا. سوال استاد جب سوال مشکل حل پہ چھوڑتا ہے تو حل بھی کروں گا نا. آپ گناہگار نہیں ہو رہے, پریشان نہیں ہونا. تو نام پھر محمد کا مطلب ہر وقت جس کی تعریف ہو, تو پھر یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے. مالک تیرا نام کیوں نہیں؟ کہا ساری کائنات بھی مل کر تعریف کرے تو میرے مطابق کر سکتی ہے؟ نہیں. کہا محمد وہ ہوگا جس کی میں تعریف کروں گا, اور میں اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں اپنے سونے کی تعریف کرتا ہوں. اور آج آپ کو چند باتیں سنا دیتا ہوں, وقت بالکل ختم ہو گیا. پچھلی کتب میں نے صاحب آپ کو سناؤں گا بائبل کی کچھ آیتیں, چلے آگے سناؤں گا اور اعلان بھی کرنا ہے. زرتشت, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زرتشت ہے, جن سے یہ لوگ ایرانی جو ہیں نا, پرانے فارس والے, زرتشت یہ مذہب ہے, مگر کچھ کہتے ہیں حضرت زرتشت تھے, نبی تھے, اور ان کی بعد میں تعلیمات مسخ ہو گئی. انہوں نے آقا کا ذکر کیسے کیا؟ کہنے لگے میں نے دین کو مکمل نہیں کیا, میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اس دین کی تکمیل کرے گا, اور ان کا نام رحمت للعالمین ہوگا. ہندوؤں کے 10 پران ہیں, ان پرانوں میں ایک کا ذکر صرف کر رہا ہوں. ہندوؤں کی کتب میں آقا کی شان موجود ہے. فرمایا آخری زمانے میں ریگستان کے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوگا, اس کی ماں کا نام قابل اعتماد یعنی آمینہ, اور اس کے باپ کا نام اللہ کا غلام یعنی عبداللہ ہوگا. وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف, مدینہ شریف شمال کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. پھر وہ اپنے وطن کو 10,000 آدمیوں کے ذریعے فتح کرے گا. فتح مکہ پہ کتنے لوگ تھے؟ صحابہ صحابیات. اور اس کی اونٹ کو رت, ایسے رتھ کے اوپر اونٹ کھینچیں گے, وہ اس قدر تیز رفتار ہوگی اس کے رتھ والے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ آقا کے معراج النبی کی طرف اشارہ ہے. یہ میں نے آپ کو چند باتیں سنانی شروع کی ہیں ابھی, اور اختتام کے اوپر اگلا جمعہ وہ 11-12 ربیع الاول کا شام کو رات کو 2 عیدیں مل گئی ہمیں. جمعہ کا عید کا دن بھی مل جائے گا تو جمعہ کا درس ہوگا, اور اسی شام کو رات کو ہم نے بھی محفل سجائی ہے یہاں پر. ہم یہاں حضور کی شان, ہماری کیا اوقات, ہم اپنی اوقات کے مطابق حضور کی شان کی باتیں کریں گے. اور یہ تاریخ کیا بن رہی ہے؟ 5 سپٹمبر, 5 ہی بنتی ہے نا. 11 ربیع الاول کی شام یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی, جمعہ کی رات
جمعرات نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اتنی تعداد میں ہوں. میں وعدہ نہیں لیتا, چاہتا ہوں کہ اس میں ہم چاہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے لیکن شاندار بیٹھیں گے. ملک عظیم قاری آپ کو سنائیں گے, نعت خواہ سنائیں گے, ہم بھی اپنا رولا ڈالیں گے. اور اس کے لیے آپ کا حصہ جیب والا بھی چاہیے, جان والا بھی چاہیے, مال والا بھی چاہیے. اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو اڈی مہربانی کو 1000 تو بداؤ.